قرآن میں یہ واضح ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضور کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، حضرت فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے اس رب کائنات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابوبکر کی جان ہے، حضور آج کے بعد میں اپنی آخری زندگی تک آپ کی بارگاہ میں کبھی بھی اونچی آواز سے گفتگو نہیں کروں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ جب آپ نے آیت سنی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے آہستہ آہستہ حضور کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ بات کرنے کا معمول بنایا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی حضور کے زمانہ میں کہ جب باہر سے کوئی سفیر آتا، اس نے حضور کے ساتھ گفتگو کرنی ہوتی، ملاقات کرنی ہوتی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفیر کو حضور کی بارگاہ میں بات کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھاتے۔ جب وہ طریقہ سلیقہ حضور کی بارگاہ میں جانے کا، حضور سے گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھ جاتا، پھر اسے اجازت ہوتی کہ اب تمہیں اجازت ہے تم حضور کی بارگاہ میں جا سکتے۔ یہ ایک کمیٹی باقاعدہ آپ نے تشکیل دی تھی تاکہ محبوب کائنات کی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو یہ ایمان والوں کو تو بتا دیا رب نے کہ اے ایمان والوں، جب میرے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے تو تمہاری آوازوں سے، میرے نبی کی جو آواز ہے اس کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ایمان والوں کو یہ حکم صادر فرمایا تو سمجھ لیں ایمان والے یہ بھی جانتے تھے محبوب کی بارگاہ میں جس نے بھی آنا ہے اس نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ حضور کی محبت، حضور کے آداب اور حضور کی بارگاہ میں جو آداب ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کا جو رب نے یہ ارشاد فرمایا، اس کا اطلاق صرف مسلمانوں پر بھی نہیں ہوتا، اس کا اطلاق یہود و نصارہ پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی اخلاقی زندگی، ہمیں اپنا اخلاص اتنا اچھا اور اعلیٰ کرنا ہوگا کہ ہمیں مسلمانوں کو دیکھ کر یہود و نصارہ بھی یہ دیکھ کر کہنے لگ پڑے کہ محبوب نے